بینک بیلنس ہو، بینک کے لاکر زیورات سے بھرے ہوں، کاروبار چل رہا ہو، ان برت رہا ہو، دولت کی ریل پیل ہو، ہم سمجھتے ہیں اس کی زندگی بہتر زندگی ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ جن کی حویلیاں اور بنگلے ہیں ان کی زندگی بہتر ہو، ایسا نہیں۔ جن کے پاس بینک بیلنس بہت ہے ان کی زندگیاں بہتر ہوں، ایسا بھی نہیں۔ جن کے پاس چمچماتی کاریں ہیں انہیں سکون کی زندگی میسر ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کسے بہتر زندگی ملتی ہے تو قرآن نے فرمایا بہتر زندگی اسے ملتی ہے جو نیک عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے، اللہ اسے بہترین زندگی عطا کرتا ہے۔ اور بہترین زندگی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ بہترین زندگی نیک عمل کے ساتھ گزارنے والا جب اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو دنیا میں اس کی مقبولیت ہوتی ہی ہے، لیکن جب وصال کر جاتا ہے تو خلق خدا اس کی چوکھٹ پر پڑی رہے۔ اللہ انہیں بہتر زندگی عطا کرے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پی لیا، آپ مریں گے نہیں، ایسا نہیں۔ کل من علیہ فان، ساری کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے، باقی صرف اللہ کی ذات۔ مریں گے آپ بھی، مریں گے ہم بھی، فنا کے گھاٹ آپ کو بھی اترنا ہے، فنا کے گھاٹ ہمیں بھی اترنا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مرنا بہت آسان؟ نہیں۔ اگر زندگی آسان نہیں ہے تو مرنا بھی آسان کام نہیں۔ جن کے لیے دنیا کی زندگی آسان ہے ان کے لیے موت بھی آسان ہے، اور جن کے لیے دنیا کی زندگی دشوار گزار ہے ان کے لیے موت بھی بڑی بھیانک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اور بہت لاپرواہی میں کہتے ہیں ارے کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ مرنا آسان کام نہیں۔ اور میں تمہیں ایک روایت سناتا ہوں، اور یہ روایتیں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اللہ والوں کے مزارات ہیں۔ ان مزارات پہ حاضری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں ہنسی ہو، ٹھٹھا ہو، کھانا پینا ہو، خوب گھومنا ہو اور پھر موج مستی کر کے فاتحہ پڑھ کے چلے گئے، حاضری ہو گئی۔ نہیں، ان بارگاہوں میں حاضری کا مطلب ہے عبرت حاصل کرو، آخرت کو یاد کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اللہ کے خشیت اور خوف سے اس کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ یہ مقصد ہے ان آقاؤں کی بارگاہ میں حاضری کی۔ مگر ہم اور آپ اس لیے حاضر ہوتے ہیں
حضور دولت دے دیجیے، حضور کارخانہ چلے، حضور دکان چلے، مانگو، یہ بھی میں منع نہیں کرتا، یہ اللہ کے حضور وسیلہ بنتے ہیں اور اللہ اپنے کرم سے ان کی باتوں کو قبول فرماتا ہے، مگر یہ مانگنے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے اسلام اور ایمان پر چلنے کی دعا ان بارگاہوں میں کریں۔ جب آپ ایمان اور اسلام پر چلیں گے نا تو اللہ باقی چیزیں اپنے کرم سے خود عطا فرماتا ہے۔ مرنا، موت آسان کام نہیں۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہیں حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ حافظ قرآن آپ نے سنا ہوگا، حافظ حدیث شاید کم سنا۔ حافظ الحدیث اس محدث کو کہتے ہیں جسے 4 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے عہد کے مجدد، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے شرح الصدور بشرح احوال الموت والقبور۔ اس میں ایک روایت انہوں نے متعدد صحابہ سے ذکر کی، مگر میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی، 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ ان کی روایت ہے، کیا روایت؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ملک الموت سمجھتے ہیں نا، موت کا فرشتہ، روح نکالنے والا فرشتہ، حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل نے ارشاد فرمایا، ملک الموت تم لوگوں کی روح نکالتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کس شکل و صورت پر نکالتے ہو؟ مجھے دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا حضور رہنے دیں، مگر حضرت ابراہیم نے پھر فرمایا نہیں، مجھے دکھاؤ کس شکل پر لوگوں کی روح نکالتے ہو۔ انکار کیا ملک الموت نے، ندا آئی، حکم ربی ہوا، ملک الموت وہ کرو جو میرا خلیل کہہ رہا ہے۔ ملک الموت کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم بھی کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے عرض کیا حضور چہرہ پیچھے کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے چہرہ پیچھے کیا۔ ایک ساتھ کے بعد ملک الموت نے کہا حضور اب میری طرف دیکھیے۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل نے ملک الموت کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ روایت میں لکھا اتنا بھیانک اور ڈراؤنا چہرہ تھا ملک الموت کا کہ پورے جسم پر آنکھیں، رونگٹے بڑے بڑے کانٹوں کی طرح، منہ سے اور آنکھ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، دانت ہاتھی کے دانت کی طرح لمبے۔
تو ڈراؤنا چہرہ. اندازہ کرو حضرت ابراہیم خلیل جو جد الانبیاء ہیں، ہمارے آقا کے بھی جد ہیں، وہ بھی ہوش ہو گئے، گچ کھا گئے. جب ہوش میں آئے فرمایا ملک الموت اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے؟ کہاں ہاں حضور ہے جس پر میں لوگوں کی روح نکالتا ہوں. کہا دکھاؤ. کہا حضور رہنے دیجیے، ایک دیکھا تو یہ حال. مگر پیغمبر ابراہیم خلیل کہتے نہیں مجھے دکھاؤ. دوسری شکل و صورت کے ملک الموت نے کہا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے نا؟ جی 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 جی. مرنا ہے نا سب کو؟ جی جی جی. جسے مرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہاں سب مریں گے. موت کیسے آئے گی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سنیے اسے، غافل ہیں. کچھ یاد نہیں ہے موت آپ کو. میں تبصرہ بات میں کروں گا، واقعہ پہلے سنا دوں تاکہ واقعہ ذہن سے نکلنے نہ پائے. ملک الموت سے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل نے اس شکل کے علاوہ اور بھی کوئی شکل ہے؟ کہاں ہاں حضور ہے. کہاں دکھاؤ. رہنے دیجیے. حکم ہوا نہیں. ندا آئی وہ کرو جو میرا خلیل کہتا ہے. ملک الموت نے کہا حضور چہرہ پیچھے کریں. حضرت ابراہیم خلیل نے چہرہ پیچھے کر لیا. ایک آن کے بعد پھر کہا حضور میری طرف دیکھیے. اب جب حضرت ابراہیم خلیل نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک 16 سال کا بے داڑھی مونچھ کا خوبصورت نوجوان جس کے چہرے پر نور لشکارے لے رہا ہے، سامنے کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے. ابراہیم خلیل نے فرمایا ملک الموت کہا حضور میں. فرمایا ملک الموت تم ان حسین جلووں میں؟ کہا ہاں حضور میں. پھر فرمایا حضرت ابراہیم خلیل نے کہ ملک الموت اس ڈراؤنی شکل و صورت پر تم کس کی روح نکالتے ہو اور ان حسین جلووں کے ساتھ کس کی؟ ملک الموت نے، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ سنیے ملک الموت کیا کہتے ہیں. حضور وہ بھیانک اور ڈراؤنی صورت جس کے دیکھنے کی آفتاب نہ لا سکے، غش کھاتے گر گئے، اس بھیانک شکل و صورت پر میں کافروں اور بدکار مسلمانوں کی روح نکالتا ہوں. بیان جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں حضور میں جب بدکار مسلمانوں اور کافروں کی روح نکالنے کے لیے اس بھیانک شکل و صورت کے ساتھ پہنچتا ہوں، مجھے دیکھ کر روح تھرا جاتی ہے، مرنے والے کی گھبرا جاتی ہے، جسم کے اندر چلی جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے. تو حضرت سنیے میں اس مرنے والے کے پاس پہنچتا ہوں اور موت کا پورا پنجہ اس کی چھاتی پر رکھ دیتا ہوں اور اس کی روح کو ایسے کھینچ کے نکالتا ہوں جیسے کوئی پہلوان کسی جڑدار درخت کو جڑ کے ساتھ کھینچ. اللہ کیا فرمایا ملک الموت نے؟ حضور یہ ڈراؤنی صورت جو آپ نے دیکھی اس پر کافروں اور بدکار مسلمانوں کی
نکالنے پہنچتا ہوں، روح جب مجھے اس بھیانک شکل و صورت میں دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، تو میں موت کا پورا پنجہ لیتا ہوں اور کھینچتا ہوں ایسے جیسے